میں آپ کو بتاؤں ہمارا ذاتی تجربہ، وادی نور آزاد میدان میں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، کچھ لوگ ہمارے مبلغین جو دکانیں لگی ہوئی تھی اسٹالز کے پاس سے 4-5 بچوں کو پکڑ کر لے کر آئے۔ ان کی عمر 7 سے 10 سال کے درمیان تھی، اور مبلغین نے ہم سے بتایا کہ یہ بچے ہمیں لگتا ہے کہ جیب کاٹ رہے ہیں، یہ بچے جیب کترے ہیں، یہ پاکٹ مار رہے ہیں۔ ہم نے ان بچوں کو بٹھایا، ان سے پوچھنا شروع کیا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو؟ تو جانتے 2-3 سوال کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ بچے آپ کے سوالوں کا جواب کیا دیں گے، یہ بچے اس وقت حالت نشہ میں ہیں۔ مسلمانوں کے 8-10 سال کے بچے حالت نشہ میں ہیں۔ جب ہم نے ان کی تلاشی لی تو باقاعدہ ان کی جیب سے وائٹنر نکلا، وائٹنر جسے آج نشہ کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ کمپنی نے نشے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتر جائے اللہ 40 دن تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتر جائے تو 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی حرام چیزوں کو دن رات کھاتا پیتا ہے تو صرف ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت صحیح پڑھ لے، کیا اللہ اس کی جمعہ کی 2 رکعت بھی قبول کرے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، ریزن کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ مسلط خداوندی کی بات نہیں کرتا، ذریعہ کیا بنا؟ ایک دانہ جسے اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا، آدم علیہ السلام نے کھایا، جنت میں تھے، زمین پر اتار دیا گیا۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ مفسرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس گندم کے دانے کو کھانے کی وجہ سے آپ کے کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے تھے، آپ کی سطر ظاہر ہو گئی، جسے چھپانے کے لیے آپ نے جنتی درختوں کے پتے اپنے جسم پر لگا لیے، لپیٹ لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ذرا سوچو، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک دانہ کھانے سے منع کیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا، نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ارے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کتنی چیزوں سے منع کیا ہے، لیکن آنکھ بند کر کے ہم وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا، ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ میرے آقا کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ آج عرب والے نشے کے لیے شراب کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کل دنیا اتنی ترقی کر لے جائے گی کہ نشے کے لیے صرف شراب نہیں ہوگی، کئی اور نئی نئی چیزیں وجود میں آ چکی ہوں گی۔ اگر آقا نے صرف شراب مینشن کیا ہوتا کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، آج ایم ڈی لینے والا کہتا بخاری اور مسلم میں ایم ڈی کا ذکر کہاں ہے، قرآن میں کوریکس کا ذکر کہاں ہے، ہیروئن کا ذکر کہاں ہے، آخر وائٹنر کا ذکر کہاں ہے، براؤن شوگر کا ذکر کہاں ہے، چرس چرم گانجے افیم کا ذکر کہاں ہے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا جس کے کثرت میں نشہ ہو اس کے جس کے کثرت میں نشہ ہو اس کی قلت بھی حرام ہوا تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، حرام۔ ورنہ وہ لوگ جو عادی ہوتے ہیں نا، جو روزانہ پینے والے ہوتے ہیں، وہ تو 2-3 بوتل پی جائے تو بھی نشہ نہیں ہوتا ہے، یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں نا، باڈی یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہے گا نشہ کریں گے تو حرام نا، میں تو 2 بوتل پی لیتا ہوں پھر بھی مجھے نشہ نہیں ہوتا ہے، تو میرے لیے جائز ہو جائے گا معاذ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس کے کثرت میں نشہ ہو اس کی قلت بھی حرام ہے، چند قطرے بھی حرام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا، کٹ کٹا کر لوگوں سے دور رہتا تھا۔ ایک بری عورت کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس عورت نے دل ہی دل میں اس سے محبت کرنی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ اپنے خادم کو بھیجا اور دھوکے سے اس عابد کو اپنے گھر بلایا، کہا کہ کسی معاملے میں ہمیں تیری گواہی کی ضرورت ہے۔ دھوکہ دے کر اس کو بلایا گیا۔ اب جب عابد پہنچا تو اس عورت نے گھر کا دروازہ بند کیا،
ایک اکیلے کمرے میں تنہا وہ تھی اور وہ عابد، اس عورت کے ساتھ ایک بچہ، ایک شراب کا پیالہ۔ اس عورت نے اس عابد سے کہا کہ ہم نے کسی معاملے کا گواہ بنا کر تجھے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تجھے یہاں اظہار محبت کے لیے بلایا ہے۔ میں نے ایک بار تجھے دیکھا تھا، تب سے دل دے چکی، اور آج میں نے تجھے اس لیے یہاں بلایا تاکہ تجھے اپنے قریب کر کے میں اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ اس عابد نے، اسے جلال آ گیا، وہ کھڑا ہو گیا فوراً۔ اس نے کہا کہ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے جانے دے یہاں سے۔ عورت کہتی کہ تیرے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں، اب میں چاہوں گی تو جائے گا، اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جانے دے، میری غلطی کو معاف کر جانے دے۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو تجھے میری خواہشات کو پورا کرنا پڑے گا، میرے ساتھ بدکاری کرنی ہوگی۔ اس شخص نے کہا میں یہ حرام کام نہیں کرتا۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس بچے کا قتل کر دے۔ اس نے کہا میں بے گناہ بچے کو قتل کیوں کروں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، یہ کام بھی میں نہیں کرتا۔ تو عورت نے شراب کا پیالہ آگے بڑھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تیسرا راستہ تیرے پاس یہ ہے کہ تو شراب پی لے، اگر تو شراب پی لے گا میں تجھے جانے دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی ماں ہے۔ اب اس عابد نے غور کیا، تینوں گناہوں کو سامنے رکھ کر غور کیا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ زنا کرنے اور کسی بے گناہ کا قتل کرنے کے مقابلے شراب ایک پیالہ پی لینا یہ کم گناہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لا شراب پلا دے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے شراب کا پیالہ بھر کر دیا، اس عابد نے پیا۔ جب پیا تو دل میں شیطان نے اس کے لیے محبت پیدا کر دی، یعنی شراب کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے پیا اور پینے کے بعد کہا کہ ایک پیالہ پینے پر بھی توبہ ہے، اور 2 پی لوں 3 پی لوں تو بھی توبہ ہے۔ توبہ تو کرنا ہی، اب تو پی چکا، تو اب پی ہی چکا ہوں تو ایک پیالہ اور پلا دے۔ عورت نے ایک پیالہ اور پلایا، ایک پیالہ اور پلایا۔ اس کے بعد جب وہ شراب پی چکا، نشہ سر پر سوار ہوا، عورت کے قریب بڑھا، اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس عورت نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت کمرے میں تیرے میرے سوا یہ بچہ بھی موجود ہے، اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے اس بچے کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بچے کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس عورت کے ساتھ رات بھر بدکاری کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بتایا کہ شراب کو اس نے ہلکا سمجھا تھا، جبکہ شراب نے اس کو باقی سارے گناہوں میں ملوث کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچے، آج قوم مسلم کا نوجوان، آج ایک باپ اگر شراب پیتا ہے، کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے کا حق رکھتا ہے؟ ایک باپ شراب پیتا ہے، جب شراب پی کر نشے میں چور باپ گھر لوٹتا ہے تو بچے گھر کے کونے میں چھپ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ پلکیں بچھا کر محبت سے باپ کے سامنے نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں کہ اگر ہم کچھ بولیں گے تو یہ مارے گا، اگر ہم ہنسیں گے تو چلائے گا، ممکن ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ مار پیٹ کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بچے، ایک باپ شرابی ہو تو بچے لاوارث معلوم دیتے ہیں، اگر شوہر شرابی ہو تو بیوی زندگی میں بھی اپنے شوہر کی موجودگی میں بھی بیوہ معلوم دیتی ہے، اور جس کے گھر میں اگر جوان بیٹا شرابی بن گیا ہو، ڈرگ ایڈکٹ بن گیا ہو، تو اس کے ماں باپ کا لگتا ہے جیتے جی اولاد سے اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہے اور ان کی گود اجڑ چکی ہے۔ ایک آدمی جو شراب کا عادی ہوتا ہے، کیا وہ اپنے بیوی بچوں کا صحیح طور پر حق ادا کر سکتا ہے؟ صحیح طور پر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے پاس کئی لوگ ایسی شکایتیں لے کر آتے ہیں، میرا شوہر رکشہ چلاتا ہے، دن کا 250-300 کما لیتا ہے، لیکن گھر آتا ہے تو شراب کے نشے میں چور مجھے گھر چلانے کے لیے صرف ایک دن کا 50 روپیہ دیتا ہے، ایک دن کا 50۔ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی جسے لت لگ گئی ہو ان نشاور چیزوں کی، جب محنت مشقت کر کے 4 پیسے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں تو 4 پیسے ہاتھ میں آنے کے بعد اسے ماں کی دوائیاں یاد نہیں آتی، اسے بچوں کے اسکول کی فیس یاد نہیں آتی، اسے گھر کا راشن یاد نہیں آتا، اسے گھر بوڑھی ہوتی جوان بہن کی شادی یاد نہیں آتی، بلکہ 4 پیسے ہاتھ لگتے ہیں تو فوراً سوچتا ہے چلو نشہ کریں، آج میں اپنے دوستوں کو پلاؤں گا تاکہ کل کمائی نہ ہو تو دوست مجھ کو
پلائیں گے اور اپنی کمائی کو نشاور چیزوں میں خرچ کر دیتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج جو نشاور چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی کی کیا امید کی جائے؟ ارے اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق کو وہ پامال کرتا ہے اور جیتے جی اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کرتا ہے۔ ہماری قوم کے وہ نوجوان جو نشاور چیزوں کے عادی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، جب آپ ماں کے شکم میں تھے، آپ کی ماں نے کتنی امیدیں آپ سے وابستہ کر دی تھی؟ ارے اس ماں کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ بیٹا ہونے والا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ تندرست و توانا ہوگا کہ معذور ہوگا، کیا ماں جانتی تھی؟ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا یا میرے لیے مصیبت کا سبب بنے گا، ماں جانتی تھی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یا رات کی نیندیں برباد کرے گا، ماں جانتی تھی۔ ذرا سوچیں کہ ایک ماں نے کتنی محنت مشقت کے ساتھ آپ کو پالا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، ایک عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو اس کا پھر کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ شکم میں پلنے والے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ارے جو دوائیاں بھی نہیں کھاتی تھی، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں انجیکشن لینا ہوگا، وہ انجیکشن کے لیے تیار ہے۔ اب تمہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا، وہ پرہیز کرنے کو تیار ہے۔ اب تمہیں وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرانا ہوگا، ہر طرح کے ٹیسٹ کرانے کو تیار ہے۔ اب تمہیں یہ دوائیاں شروع کرنی پڑیں گی، ہر دوا کھانے کو تیار ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس سے بچہ اچھا ڈیولپ ہوگا، اس سے بچے کی سکن اچھی ہوگی، اس سے بچے کا برین اچھا ہوگا، اس سے بچے کی ہیلتھ اچھی ہوگی۔ اب ماں اپنا شوق نہیں دیکھتی، اپنی اولاد کی خاطر ساری چیزیں برداشت کرتی ہے، اور جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو بچے کو زمین پر لانے کے لیے ہر ماں اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی مصیبت و پریشانی سے ایک بچے کو ماں جنم دیتی ہے، اور جب پتا چلتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر اٹھ جاتی ہے، دونوں خاندان خوش ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہو تم نانا بن گئے، مبارک ہو تم دادا بن گئے، اب تو تم چاچا بن گئے، اب تو تم ماموں بن گئے، اور ماں بھی خوش ہوتی ہے، وہ سارے درد بھول جاتی ہے کہ بیٹا ہوا ہے، میرے خاندان کا چشم و چراغ آ گیا، میرا شوہر اب مجھ سے بہت محبت کرے گا، میرے اور میرے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے نسل کو چلانے والا وارث آ گیا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ماں، ارے تجھے دیکھ کر جس کی نگاہیں ٹھنڈی ہوئی تھی، ماں جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرے پیشاب پیخانے کو پوچھا کرتی تھی، جب تو الٹی کرتا تھا لوگ منہ ناک بگاڑتے تھے اور وہ محبت سے تجھے سینے سے لگاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے تیری الٹی کو صاف کرتی تھی، لوگوں کو بدبو آتی تھی، لوگ ناک بند کرتے تھے، لیکن ماں نے کبھی تیری الٹی پیشاب پیخانے کو دیکھ کر ناک نہیں بند کیا۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ تیری ماں نے تجھے جو پال پوس کر جوان کیا تھا، کیا اسی دن کے لیے جوان کیا تھا کہ جب تو کڑیل جوان ہوگا تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا، بلکہ تو شرابی بن جائے گا، ڈرگ ایڈکٹ بن جائے گا، تو زانی بن جائے گا، تو جواری بن جائے گا، رات بھر تو گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرے گا، اور تیری وجہ سے رات بھر تیرا باپ بستر پر کروٹیں بدلے گا، تیری ماں کی نگاہیں دروازے پر ٹکی ہوں گی، کب تو دروازے پر دستک دے گا اور باپ سے چھپ کر وہ دروازہ کھولے گی اور تجھے کچن میں لے جا کر کھانا گرم کر کے تیرے سامنے دسترخوان بچھائے گی۔ کیا بتا تیری ماں نے، تیرے باپ نے تجھے اسی لیے اس دن کے لیے پالا تھا کہ رات کے 3 بجے پولیس والے دروازے پر دستک دیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارا بیٹا کہاں گیا، اور ماں باپ کہیں گے ہمیں خود کو پتا نہیں ہے، شام 6 بجے گیا تب سے آیا نہیں ہے، اس کا موبائل بھی نہیں لگتا، اس کے دوستوں کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، پتا نہیں کہاں چلا گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ ماں باپ نے جسے پال پوس کر جوان کیا تھا، کیا اسی دن کے لیے کیا تھا تاکہ ان کا چین سکون غارت کر دے، ان کا بڑھاپا اور بڑھاپے کی سکون کو برباد کر دے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لینا، یہ تمام نشاور چیزیں جو استعمال کرتے ہو اپنے دوست یاروں کے چکر میں، گرل فرینڈ کے چکر میں، کبھی کسی کلائنٹ کے چکر میں، کبھی اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہلانے کے چکر میں، کبھی 6 پیک بنانے کے چکر میں، کبھی جو اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے چکر میں اپنے آپ کو تباہی بربادی کے دہانے پر صرف نہیں اتارتے ہو، بلکہ ماں باپ کا دل دکھا دکھا کر اپنی خاطر جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہو۔ یہاں آنکھ بند ہوگی اور وہاں قبر میں تم پر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ آج جو دوست تمہارے ساتھ چھپ چھپا کر شراب پیتا ہے، آج تمہیں ڈسکو میں لے جاتا ہے، آج تمہیں اپنے ساتھ
ڈانڈیا کھلانے لے جاتا ہے، آج لڑکیوں سے دوستیاں کرواتا ہے. ارے قبر کی تاریک وادی میں ان دوستوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارا سہارا نہیں بنے گا، کوئی ایک بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے. کون سا دور آ گیا ہے جانتے ہو؟ ایک بوڑھی عورت اپنے ساتھ 30-32 سال کی لڑکی کو لے کر مفتی صاحب کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہے کہ مفتی صاحب قبلہ، اس بچی کا شوہر پچھلے 6-8 مہینے سے لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، آپ فتویٰ لکھ کر دے دیں تاکہ ہم اس کا کہیں اور نکاح کروا دیں. مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، نام پتہ فون نمبر ساری ڈیٹیل لکھا دو، 15-20 دن کے بعد واپس آنا. خاتون نے سب لکھا دیا، چلی گئی. 15-20 دن کے بعد بچی کو لے کر واپس آئی. کہا حضرت فتویٰ ریڈی ہے. مفتی صاحب نے کہا میں نے اپنے طور پر تحقیق کی، اخبار میں بھی دیا، بہت ڈھونڈا، لیکن اس کے شوہر کا پتہ نہیں چلتا. تم ایک کام کرو، تھوڑا اور 15-20 دن رک جاؤ، اگلے مہینے کی 13-14 تاریخ تک آنا، ابھی جاؤ. وہ خاتون چلی گئی. پھر 15-20 دن کے بعد واپس آئی. کہا حضرت فتویٰ ریڈی ہے. تو مفتی صاحب نے کہا تمہیں اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا رک جاؤ، جو شریعت کا پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق شادی ہوگی. یہ نہیں کہ تم نے کہا کوئی مسئلہ ہے اور میں لکھ کر دے دوں اور لے جاؤ شادی کرا دو. ارے تم سے ایک بچی پالی نہیں جا رہی ہے، تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، اتنی جلدی نہیں ہوگا. تو وہ عورت ناراض ہو گئی. اس نے کہا کہ آپ کو فتویٰ نہیں دینا تو صاف صاف منع کر دیں، آپ ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں، آپ ہمارا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں، ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے. آپ نے کہا 15-20 دن کے بعد آؤ، ہم چلے آئے. پھر سے کہا 15-20 دن کے بعد ہم پھر آ گئے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا اور رکنا پڑے گا، بات کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں، آپ سے کیا ایک بچی پالی نہیں جاتی؟ شوہر اس کا کھو گیا ہے، اگر شادی نہیں ہوئی ہوتی تو پالتی کہ نہیں پالتی؟ ارے شریعت کا جو طریقہ اور حکم ہے مجھے اس کے مطابق ہی فتویٰ دینا پڑے گا، تمہیں انتظار کرنا ہوگا. تو جانتے ہو خاتون کیا کہنے لگی؟ خاتون کہنے لگی حضرت مجھے معاف کریں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میری بھانجی ہے، اور میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے. اس کے گھر میں صرف یہ اور اس کے والد رہتے ہیں، اس کے ابا رہتے ہیں، باقی کوئی آگے پیچھے بھائی بہن نہیں ہے. شوہر کے کھو جانے کے بعد سے یہ اپنے باپ کے گھر میں ہے، 6-8 مہینہ ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا باپ اول درجے کا شرابی ہے، اس کا باپ اول درجے کا شرابی ہے. جب رات کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر لوٹتا ہے تو اپنی بیٹی کی طرف گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور یہ بچی بیچاری اپنے باپ کے ڈر سے رات بھر سو نہیں پاتی ہے، اور رات بھر بستر پر بیٹھی ٹکٹکی باندھے اپنے باپ کو دیکھتی رہتی ہے. اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری آنکھ لگ جائے تو میرا باپ مجھ پر ہاتھ نہ ڈال دے، اس لیے میری بچی رات بھر جاگتی ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ فتویٰ لکھ کر دے دیں تاکہ اپنی موجودگی میں کہیں اس کی شادی کرا دوں، ورنہ اس کے گھر میں وہ دن بھی آ جائے گا کہ باپ بیٹی دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچیں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی گر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی؟ اور یہ کس کی بات کر رہا ہوں میں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہود و نصارہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں. ایک گھر میں اخبار میں نے یہ خبر پڑھی چند سالوں پہلے کی، ایک گھر کے اندر 58 سال کی بوڑھی ماں کا قتل کر کے 29-30 سال کا جوان بیٹا ہاتھ میں چاقو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا، اور پولیس اسٹیشن میں جا کر کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کا مرڈر کر کے آیا ہوں، مجھے اریسٹ کر لو، میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے. پولیس والوں نے فوراً گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد موقع واردات پر لے آئے. وہاں آئے تو دیکھا کہ کمرے میں خون سے لت پت ایک بوڑھی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے. پولیس والوں نے پوچھا کہ تو نے اپنی بوڑھی ماں کو کیوں مارا، وجہ کیا تھی؟ تو جوان لڑکا کہنے لگا کہ دراصل میں اکلوتا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میری ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا. جب جوان ہوا تو برے دوستوں کی سنگت کی بنیاد میں بھی برائی کے راستے پر چل پڑا. مجھے شراب پینے کی لت لگ گئی، شراب پینے کی عادت پڑ گئی.
میں ہر دن اپنی ماں سے لڑ جھگڑ کر شراب کے لیے پیسے مانگتا تھا، میری ماں دے دیتی تھی، کبھی بہانہ کرتا، کبھی جھوٹ بولتا، کبھی لڑتا، کبھی دھمکاتا، لے جاتا تھا پیسے. لیکن کل رات میری ماں نے طے کر لیا تھا کہ وہ مجھے پیسہ نہیں دے گی. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ماں مجھے طلب لگی ہوئی ہے، ماں مجھے طلب لگی ہے دے دے، ماں مجھے طلب لگی ہے دے دے، آج زیادہ نہیں پیوں گا، تھوڑا پیوں گا، لیکن پیسے دے دے. اور میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی آج تو مجھے مار ڈالے گا تو بھی میں پیسے نہیں دوں گی، آج تو مجھے مار ڈالے گا تو بھی میں پیسے نہیں دوں گی. اور میری ماں جب بار بار یہ کہہ رہی تھی تو میرے سر پر خون سوار ہو گیا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تجھے میرے ہاتھ سے مرنے کا شوق ہی ہے تو میں تجھے مار کر ہی پیسے لوں گا. اور میں کچن میں گیا، چھری لے کر آیا اور میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں کہ نشہ ایک ایسی بری چیز کا نام ہے کہ جب انسان اس کا عادی بن جاتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے گا. جس ماں نے پیدا کیا ہو اپنے نشے کی لت کی بنیاد اپنی ماں کا قتل کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے. آج بہت سارے لوگ، معاذ اللہ برا مت مانیے گا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ چرس چلم گانجا پینا یہ صوفیہ کا کام ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی حاضری سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی حاضری دو. مفسرین فرماتے ہیں کہ قبروں کی حاضری کی اجازت اس لیے دی گئی تاکہ قبرستان جاؤ، ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو، بھاگتے کتے بلی کو دیکھو، رینگتے کیڑے مکوڑوں کو دیکھو، دھسی ہوئی قبروں کو دیکھو، عبرت حاصل کرو. لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ارے قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھ کر میرے آقا نے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا، لیکن آج ہمارے شہر کے اندر جا کر دیکھو قبرستان کو 80% چرسیوں گنجیڑیوں نے اپنا اڈا بنا رکھا ہوتا ہے. اور کئی چرسی گنجیڑی ایسے ہیں معاذ اللہ جو کہ باقاعدہ مزاروں کے مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں. دین و سنیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ظالموں نے، اور انہی کو دکھا دکھا کر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ سنیت سے ہٹایا جاتا ہے. یہ سنی ہے، یہ سنی ہے، یہ سنی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چھٹی شریف میں جب ہمارے بمبئی شہر کا نوجوان اجمیر شریف جاتا ہے، آپ دیکھو اجمیر شریف میں آپ کو غریب نواز کی چوکھٹ پر نظر نہیں آئے گا، جنتی دروازے پر نظر نہیں آئے گا، بلند دروازے اکبری مسجد میں، شاہجہانی مسجد میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ اجمیر شریف سفر کر کے گیا ہے غریب نواز کا فیض لینے کے لیے. لیکن اجمیر میں جہاں چرسیوں کا اڈا ہے اس چار یاری میں وہ آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی، انہی چرسیوں میں کوئی اللہ والا ہوگا. معاذ اللہ، انہی چرسیوں میں سنو جو دم لگاتے ہیں اور دمادم مست کلندر کا نعرہ لگاتے ہیں، جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ سنیں. مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر کسی سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہ سمندر سوکھ جائے اور اس زمین پر ہریالی پیدا ہو جائے، گھاس پیدا ہو جائے، میں اپنے گھوڑے کو وہ گھاس کبھی نہ کھانے دوں گا، اپنی سواری کے گھوڑے کو کبھی وہ گھاس کھانے نہ دوں. اور فرماتے کبھی میری سواری کا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو علی اس سواری پر سوار کرنا چھوڑ دے گا. اور آج سمجھتے کہ معاذ اللہ یہ مولائے کائنات کی محبت ہے کہ ہم چرس پی رہے ہیں. معاذ اللہ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے. معاذ اللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، علماء کی موجودگی میں ایک بات بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ سنیت نام کس کا ہے. سنیت کہتے کسے؟ ہم نے سمجھا ڈول بجانا سنیت ہے، مزارات اولیاء پر اس کے نام پر ڈی جے بجا بجا کے سندل نکالنا سنیت ہے. معاذ اللہ ہم نے تو دیکھا جب سندل نکلتا ہے آگے آگے ٹرک ٹیمپو ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے اسپیکر ہے، قوالیاں بج رہی ہیں، اور اس کے آگے جانتے ہو قوم مسلم کا نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، جس کے سر پر ٹوپی نہیں، جو ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، اس کو دیکھے تو سر پر ریبن باندھ کر ہاتھ میں رومال لے کر وہ جھومتا گاتا تھرکتا ہوا چلتا ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ جو سندل میں نکلتے ہیں جھومتے تھرکتے ہوئے، اگر ان کو جا کر دیکھے تو پتہ چلے گا ان میں بھی 80% لوگوں نے بٹن کھا رکھا ہوتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت زندہ باد، نعرے رسالت، حضور دعوت اسلامی زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. حضور معین المشائخ
حضور معین المشائخ حضرت صادق رضوی صاحب قبلہ، حضرت صادق رضوی صاحب قبلہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عرس کے موقع پر وہ جو سندل نکلتا ہے، اس سندل میں آگے آگے جو ہمارے نوجوان ناچ رہے ہوتے ہیں، ان کو غور کر کے دیکھیں، ان کے پاس جا کر دیکھیں تو پتا چلے گا معاذ اللہ ان میں سے 80% نے نشہ کر رکھا ہوتا ہے۔ مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک آتا ہے، قوم مسلم کے نوجوان کھچے ہوئے چلے جاتے ہیں، آج یہاں سے سندل، کل وہاں سے سندل، پرسوں وہاں سے سندل۔ میں کہتا ہوں کہ سندل لا کر مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں چادریں چڑھانے والے، ارے 80 یا مور دین 80% ایسے ہوں گے جن سے خود ان کے بوڑھے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں چادر چڑھا کر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں سال میں ایک بار نہیں، اگر تو ہر دن مخدوم ماہمی کی بارگاہ میں چادر پیش کرے اور تیرے گھر میں 62 سال کی بوڑھی ماں تجھ سے ناراض ہو تو چادریں چڑھانا قیامت میں تیرے کام نہیں آنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، دین و سنیت کو بدعقیدہ گمراہوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان جھوٹے پیر فقیر درویشوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ لوگوں نے سمجھا ڈھول بجانا یہ سنیت ہے، معاذ اللہ، قوالی رات بھر سننا یہ سنیت ہے، ہم نے سمجھا یہی اصل دین کا حصہ ہے اور یہی دین ہے، معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو صحیح طور پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم دین کی طرف نہ پلٹے، اگر آج ہم نے اپنے رشتے کو دین سے مضبوط نہ کیا تو اچھی طرح یاد رکھنا آنے والا وقت اپنے ساتھ کون سی تباہی اور کون سی بربادی لے کر آئے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو دنیا سے ایمان و عقیدے کے ساتھ چلے جائیں گے، ہماری نسلیں کل کہاں کھڑی ہوں گی ہمیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، کئی مثالیں۔ ایک گاؤں میں حاجی صاحب رہتے تھے، حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی، حاجی صاحب کی بڑی عزت تھی گاؤں میں، ہر کوئی حاجی صاحب کرتے تھکتا نہیں تھا، بڑی عزت تھی۔ حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی، جب بارات گاؤں سے نکلی تو پورے راستے بھر جو ہے نعت شریف پڑھ رہے تھے، لوگ نعت شریف پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی ہائی وے پر بارات پہنچی، یعنی اب بائی روڈ کار کے ذریعے آگے سفر شروع کرنا تھا، ہائی وے پر جیسے ہی بارات پہنچی اب گانا بجانا شروع ہو گیا، بم پھوڑنا شروع ہو گیا۔ امام صاحب نے آ کر کہا کہ حاجی صاحب آپ کو یہ تو زیبا نہیں دیتا، لوگ کرتے جاہل ہیں، آپ تو دیندار آدمی، آپ حاجی صاحب ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں؟ تو جانتے ہو حاجی صاحب نے جواب کیا دیا تھا، سنیں، اور یہی ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ امام صاحب معافی چاہتا ہوں، اگر یہ گانا بجانا نہیں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے حاجی صاحب وہابی ہو گئے ہیں، وہابی ہو گئے۔ حاجی صاحب کو خود ہی پتہ نہیں ہے کہ سنیت کہتے کس کو ہے۔ ہم نے سمجھا کہ ہلدی مہندی کا نام سنیت ہے، ہم نے سمجھا کہ رت جگے کا نام سنیت ہے، ہم نے سمجھا ڈھول تبلے کی تھاپ کا نام سنیت ہے، ہم نے سمجھا ہارمونیم شہنائی کا نام سنیت ہے، ہم نے سمجھا پٹاخے بازی کا نام سنیت ہے، ہم نے سمجھا کہ اللہ کے ولیوں کے عرس میں ڈی جے بجانا، رات بھر قوالیاں سنانا سنیت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سنیت ڈھونگ دتوروں کا نام نہیں ہے، سنیت دنیاوی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، سنیت حرام ناجائز کاموں کا نام نہیں ہے، بلکہ سنیت اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے۔ قرآن و سنت کا نام سنیت ہے، قرآن و سنت کا نام سنیت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خواجہ حسن بصری معاف کریے، خواجہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ عثمانی ہارونی رضی اللہ عنہ آپ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ سنو، شراب حرام ہے، توجہ ہے آپ کی، شراب حرام ہے، یہ شریعت ہے، شراب حرام ہے، یہ شریعت ہے، لیکن کسی سمندر کا پانی پینے سے اگر اللہ کی عبادت میں سستی پیدا ہو تو صاحب طریقت کے لیے وہ سمندر کا پانی بھی شراب کی طرح حرام ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ولی۔ ذرا سوچیں،
آپ فرماتے شراب حرام ہے، شریعت ہے، سب جانتے شریعت کا حکم ہے، لیکن اہل طریقت کون ہے؟ چرسیوں کا نام اہل طریقت نہیں ہے معاذ اللہ، گنجیڑیوں کا نام اہل طریقت نہیں ہے، افیمچیوں کا نام نہیں ہے، سٹے کا نمبر بتانے والوں کا نام اہل طریقت نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے کہ وہ نفس کی پرستی کرتے ہیں، اللہ رسول کے فرمان کو نہیں مانتے، اور اگر کوئی ان سے پوچھ بیٹھے تو کہتے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا یہ شریعت والوں کا کام ہے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم ان چاری چیزوں سے بری ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضرت بازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ شیطان کا دوست ہوا کرتا ہے، شیطان کا دوست ہے۔ آج بتائیے مریدوں سے کیا امید کرے؟ یہاں تو پیر بھی مارکیٹ میں چرسی آ گئے ہیں، مریدوں سے کیا امید کی جائے؟ ارے مریدوں کو کیا نماز پڑھائے گا؟ مارکیٹ میں تو پیر بھی بے نمازی پیدا ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال، شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت میں پیر تو وہ ہے کہ اگر مرید بے نمازی ہو تو پیر اس کو نمازی بنا دے، پیر وہ ہے کہ مرید بے نمازی ہو تو پیر اس کو نمازی بنا دے، اور اگر مرید نمازی ہو تو پیر وہ ہے جو مرید کو تہجد گزار بنا دیتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، غوث اعظم کا ذکر چل رہا تھا، ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیر صاحب نے، یعنی کسی ان کے دوست نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا بیٹا دین میں سنبھالتا ہوں، دنیا تم لوگ سنبھال لو، دین میں سنبھالتا ہوں، دنیا تم لوگ سنبھال لو۔ معاذ اللہ، ذرا سوچیں۔ ایک نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی مزے کے ساتھ گزارو، تمہیں کچھ کرنا کرانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ حضور نے رات رات بھر رو کر ہماری بخشش تو کروائی دیا ہے نا، کروائی دیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک بات علماء کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ بڑے ہیں میری اصلاح کر سکتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا مبلغ ہوں، لیکن بہت تلخ بات ہے، معذرت سے کہوں گا، ہمارے دل دماغ میں ایک بات بچپن سے کوٹ کوٹ کر بٹھا دی گئی ہے، بیٹا تم کچھ کرو یا نہ کرو پھر بھی جنت میں تم ہی جاؤ گے، کیونکہ تم سنی ہو، کیونکہ تم سنی ہو۔ ہاں میں انکار نہیں کرتا، سوا اہل سنت والجماعت کے کسی اور کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، میں انکار نہیں کرتا، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا صدیق اکبر سے بڑے سنی ہو؟ کیا سیدنا عمر فاروق اعظم سے بڑے سنی ہو؟ کیا مولا کائنات سے بڑے سنی ہو؟ ارے اے مسلمانوں، کیا امام حسین سے بڑے سنی ہو؟ ان کا سنی ہونا کیا انہیں بدعملی کی طرف لے گیا؟ آج سنی ہم کہلاتے ہیں اور لوگوں نے ہمارے دل دماغ میں وہ بات بٹھا دی، اور کسی کہنے والے نے تو معاذ اللہ ساری حدیں پار کر دی، اور یہاں تک کہہ دیا معاذ اللہ کہ کوئی بدعقیدہ خانہ کعبہ کے اندر مر جائے تو بھی وہ جہنم میں جائے گا، اور سنی تو طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو بھی تو جنت میں جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو سنی کو طوائف کے کوٹے پر لے جاتا ہے؟ ارے طوائفوں کے کوٹے پر جانا یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، یہ تو آوارہ گردوں کا کام ہے، یہ تو اللہ رسول کے باغیوں کا کام ہے۔ سنی وہ نہیں ہے جو برائی کے اڈے پر جاتا ہے، سنی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے فرمان پر زندگی بھر عمل کرتا۔ میں کہتا ہوں اس کائنات میں نہ میرے نبی سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے، نہ صدیق اکبر سے بڑا کوئی مرید ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی راتیں دیکھ لو، پائے ناز میں ورم پڑ جاتے تھے، اللہ خود فرماتا محبوب آرام کر لو۔ ذرا مرید کی راتیں دیکھ لو، حالت قیام میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دل لگ گیا تو پوری رات قیام میں گزر جاتی تھی، اگر رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں دل لگ گیا، لو لگ گئی تو پوری رات رکوع میں گزر جاتی تھی، کبھی سجدے میں رات گزار دیتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ذرا دیکھو ان کی راتوں کو، اور آج معاذ اللہ بدبختوں نے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا کہ تم کچھ کرو نہ کرو پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم عمل کیوں نہیں کرتے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو جواب یہی ملتا ہے ہمارے پیر صاحب نے ذمہ داری لے لی ہے، بیٹا میری نمازیں تیرے لیے بھی کافی ہے، میرا روزہ تیرے لیے بھی کافی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، باتیں بہت سی ہیں، آخری دو بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ آپ نے کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ کسی سے مرید ہوئے ہیں، آپ کو مرید ہو کر 2 سال ہو گئے، آپ کو مرید ہو کر 5 سال ہو گئے، آپ کو مرید ہو کر 10 سال ہو گئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے 10 سال میں پیر کی کتنی خدمت کی ہے؟ آپ کہیں گے ہمارے شہر میں آتے ہیں، حضرت کو ہمیشہ اپنے گھر دعوت دے کر بلاتا ہوں، حضرت کی پسند کے مطابق دسترخوان لگاتا
کرتا ہوں, اللہ نے حیثیت جو دی ہے اس کے مطابق خدمت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ 2, 5, 10 سال میں آپ نے اپنے پیر کی کتنی خدمت کی ہے, لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے, آپ جب مرید ہوئے تھے اس سے پہلے بھی آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اس سے پہلے بھی آپ نمازی نہیں تھے, اس سے پہلے بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے, اس سے پہلے بھی جھوٹ بولا کرتے تھے, اس سے پہلے بھی کم ناپا کم تولا کرتے تھے, اس سے پہلے بھی فلمیں دیکھا کرتے تھے. ارے 10 سال ہو گئے مرید ہو کر, 10 سال میں تیرے پیر نے تجھے نمازی بھی نہیں بنایا ہے, تجھے داڑھی والا بھی نہیں بنایا ہے. تو انہیں تو 10 سال میں اپنے پیر کی بڑی خدمت کر لی, لیکن 10 سال میں تیرا پیر تجھے نمازی نہ بنا سکا. تو سن لے, بات چپتی ہوئی ہے. ارے جو زمین پر تجھے جیتے جی 10 سال میں نمازی نہ بنا سکا, کیا گارنٹی ہے کہ مرنے کے بعد وہ تجھے جنتی بنا دے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, حضور معین ملت یہاں موجود ہیں, آپ دیکھیں. حضور خطیب ملت موجود ہیں, دیکھیں آپ ان کے چہروں کو, دیکھیں. علماء موجود ہیں, دیکھیں ان کے چہروں کو. غریب نواز کے پیر و مرشد فرماتے ہیں مومن کے ایمان کی حلاوت اس کے چہرے سے نظر آ جاتی ہے. اس کے سینے میں ایمان کس معیار کا ہے اس کا چہرہ بتاتا ہے. مکار کا چہرہ بھی دیکھو اور اللہ رسول کے وفادار کا چہرہ بھی دیکھو. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, بروں سے دوستی نہ کرو, گناہ گاروں سے دوستی نہ کرو, برے دوستوں کی سنگت میں نہ پڑو. جانتے ہو اگر آپ کسی کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد معاذ اللہ طبلے ہارمونیم یاد آئے, ڈھول کی تھاپ یاد آ جائے, گھنگرو کی آواز یاد آئے, رات بھر قوالی کی محفل یاد آئے, تو اسے دیکھنے کے بعد جب یہ ساری چیزیں یاد آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. حرام ناجائز چیزیں یاد نہیں آتی, اللہ یاد آتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آخر میں کہوں گا اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے. اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جو غوث و خواجہ کی جماعت ہے, جو مخدوم کچھوچا کی جماعت ہے, صابر کلیری کی جماعت ہے. اللہ کے سارے ولی اسی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں حق جماعت میں پیدا کیا کہ الحمدللہ. عقیدہ بالکل پرفیکٹ ہے, اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ. اور میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا زندگی بہت مختصر ہے, پی پی کر بھی کتنا شراب پی لو گے, کتنا ڈرگس پی لو گے, ایک نہ ایک دن تو موت آنا ہے نا. اور جب موت آئے گی تو قبر کی تاریک وادی میں کون آئے گا آپ کی مدد کے لیے؟ بتائیے کون آئے گا؟ آپ کا کوئی دوست, کوئی پارٹنر, آپ کی منگیتر, آپ کی گرل فرینڈ. آج ہم سے کئی ساتھی مشورہ پوچھتے ہیں آ کر کہ میں فلاں کمپنی کا ڈیلر ہوں اور کمپنی سال میں 2-3 بار جو ہے ہم کو پکنک پر لے جاتی ہے, پارٹی وغیرہ ارینج کرتی ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں لوگ شراب بھی پیتے ہیں, تو ہم جا سکتے کہ نہیں؟ تو سنیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر شراب پی جائے اس دسترخوان پر بھی مت بیٹھا کرو. تو جس ریسٹورانٹ میں شراب ملتی ہو اس ریسٹورانٹ میں بھی مت جاؤ. جس شادی میں شراب پی کر لوگ آئیں یا شراب پی جاتی ہو شادی میں بھی مت جاؤ. ہمارے یہاں تو معاذ اللہ نچانے کے لیے قوم مسلم کے نوجوانوں کو مفت میں نچانے کے لیے لڑکی کا باپ شراب پلاتا ہے کہ فری میں آگے ناچنے کے لیے, ان کو کچھ دینا وینا تو نہیں, چلو 2-3 بوتل شراب پلا دیتے ہیں ان کو. ہوتا ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہم نے بمبئی میں اپنی آنکھ سے دیکھا, کتاب میں پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں, اپنی آنکھ سے دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ نوجوان ناچ رہے تھے. ایسے علاقے میں جہاں 99% مسلم رہتے, ناچ رہے تھے رات کے 12-12:30 بجے. ہم وہاں سے گزرے تو شراب کی بدبو آ رہی تھی, ہمیں دیکھ کر لوگ گلیوں میں چھپ گئے. آگے نکلے تو وہاں رہنے والے نے بتایا کہ فلاں کی بیٹی کی شادی ہے اور اپنی بیٹی کی شادی میں مفت کے نچنیوں کو اس نے شراب پلایا ہوا ہے. شراب پلائی, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پر. اگر آج ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کل کا دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ویسے بھی تباہیاں بربادیاں دروازے پر دستک دے رہی ہیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.